बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान के उफ़क़ पर मुंडलाता ताज़ा ख़तरा, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन उभरने वाले एक गंभीर ख़तरे का ज़िक्र किया जाएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान पर मुंडलाते हुए इस ताज़ा ख़तरा पर तज्ज़िया पेश करने से कबल ये दो मुख्तसर से वीडियो क्लिप्स मुलाहिज़ा कर लें। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपके जनरल का ऐसा कर्ज है मुझ पर जो मैंने हर कीमत पर चुकता करना है। वो कर्ज क्या है? सुन लो पाकिस्तान के लोगों, भारतीय सेना ने 6 मई की रात न तो किसी पाकिस्तानी शहरी और न ही किसी फौजी अड्डे पर हमला किया था। भारतीय सेना का एक ही मकसद था, वो था दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाना। मगर बदले में आपके जनरल ने ऐसा कांड किया है कि मोदी की आत्मा अभी तक बदले की आग में जल रही है। तुमने हमारे सैनिकों पर हमला करके भारत को जो चोट पहुंचाई है, मोदी इसका बदला लिए बगैर अब रुकने वाला नहीं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अब जंग पूरी तैयारी से होगी और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना से होगी। I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. नाज़रीन, आपने भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय नेवल डीजी ऑपरेशन वाइस एडमिरल AN प्रोमाट की गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर बतला दिया है कि पाकिस्तान ने चंद माह कबल जो ज़ख़म भारतीय अफवाज को लगाए थे, उसकी आग अभी तक मोदी साहब के सीने में भड़क रही है और इनकी ज़ात पर यह कर्ज़ है जो उन्होंने हर सूरत चुकाना है और इसका बदला अब उन्होंने पाकिस्तान के जर्नैलों से हर सूरत लेना है। और साथ ये भी कहा कि इस बार उन्होंने पूरी तैयारी से बदला लेना है और पाकिस्तानी अफवाज को भी कारी ज़रब लगानी है। साथ ही भारतीय नेवी के डीजी ऑपरेशन के बयान में मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया गया है कि इस वक्त भारतीय नेवी समुद्री पानियों में बहरी अफवाज और बहरी जंगी जहाज़ों की तादाद और भारतीय नेवल फ़ौज और बहरी जंगी जहाज़ों की उम्दा सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान की बहरी अफवाज और पाकिस्तान के पास मौजूद बहरी ताकत के मुकाबला पर बहुत बेहतर है। और वो कहते हैं कि इस चीज़ का पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। अब इन वाज़ेह धमकियों के बाद पाकिस्तान की अफवाज के तर्जमान ने रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की क़यादत की बुलंद तरीन सतह से ख्वाब ख्याल पर मबनी इश्तिआल अंगेज़ और जारहाना बयानात को गहरी तशवीश के साथ नोट किया है। उनके मुताबिक ये गैर ज़िम्मेदाराना तकारीर जारहियत के लिए मन गढ़ंत बहाने तराशने की ताज़ा कोशिशों का इंदिया देती हैं। एक ऐसा इम्कान जो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का सबब बन सकता है। वो कहते हैं कि इस साल के अवाइल में भारतीय जारहियत ने 2 एटमी क़ुव्वतों को बड़े तनाज़े के किनारे तक पहुंचा दिया था। ताहम भारत बज़ाहिर अपने लड़ाका तैयारों के बिखरे हुए मलबे और पाकिस्तान के तवील फासलों तक मार करने वाले हथियारों के गज़ब को शायद भूल चुका है और अब भारत एक नई कशमकश के लिए बेचैन दिखाई देता है।
بھارتی قومی قیادت کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات کے پیش نظر پاکستان واضح طور پر خبردار کرتا ہے کہ آئندہ کوئی تصادم تباہ کن نتائج لا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نئی لڑائی کی شروعات ہوئی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا۔ پاکستان بلا جھجک اور بغیر کسی روک ٹوک کے بھرپور رد عمل دے گا۔ جو لوگ نیا معمول قائم کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے رد عمل کا نیا معمول قائم کر رکھا ہے جو بہت ہی تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ نامناسب دھمکیوں اور لاپرواہ جارحیت کے سامنے پاکستان ہر کونے میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور عزم رکھتا ہے۔ اس بار اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو پاکستان جغرافیائی محفوظیت کی حدود کے خرافات کو چکنا چور کر دے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھارتی سرزمین کے دور دراز نشیب و فراز تک پاکستان حملے کرتا ہوا دکھلائی دے گا۔ جہاں تک بھارت کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ اس میں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی منظر سامنے آیا تو پھر بھارت بھی دنیا کے نقشے پر نظر نہیں آئے گا۔ اور اب میرا مختصر سا تجزیہ۔ پاکستان کے اس واضح رد عمل جو بغیر کسی خوف اور جھجک کے دے دیا گیا ہے، یہ بات صاف طور پر سامنے آ گئی ہے کہ کسی قسم کی بھارتی جارحیت کا پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ درست ہے کہ اسی سال 7 سے 10 مئی کو 4 روزہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، اور یہ وہ بے عزتی ہے جو بھارتی وزیر اعظم کو بدلے کی آگ میں ابھی تک جلا رہی ہے۔ تاہم پاکستان کے کرتا دھرتا فوجی جرنیلوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس دفعہ تو انٹیگریٹڈ فضائی حملوں کا بھارت موقع نہیں دے گا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جو موٹے موٹے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق پاکستان کے پاس اس وقت 7 لاکھ فوج ہے، جس کے مقابلے پر بھارتی فوجیوں کی تعداد 14 لاکھ ہے۔ پاکستان کے پاس 1300 فضائی جنگی طیاروں کے مقابلے پر بھارت کے پاس 2200 جنگی فضائی طیارے ہیں۔ بحری طاقت میں بھارت بہت آگے جا چکا ہے۔ اس کے پاس ہر قسم کے 150 بحری جنگی جہاز ہیں، جس میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی شامل ہیں۔ اس کے مقابلے پر پاکستان کے پاس صرف 50 کے قریب بحری جنگی جہاز ہیں اور کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے۔ دونوں ممالک خطرناک میزائلوں سے بھی لیس ہیں، تاہم میزائل کی فیلڈ میں پاکستان بہتر پوزیشن میں ہے، اور پاکستان میں میزائل اور راکٹ کمانڈ قائم ہو جانے کی وجہ سے اس میدان میں پاکستان بھارت سے آگے جا چکا ہے۔ جہاں تک ایٹمی وار ہیڈز کا تعلق ہے اور ایٹم بم لے جانے والے ہتھیاروں کی دوڑ میں دونوں ممالک تقریباً ہم پلہ ہیں، لیکن بھارت کا بہرحال دفاعی بجٹ پاکستان کے مقابلے پر 10 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر پاکستان کا دفاعی بجٹ 10 بلین $، ہے تو بھارت کا اس وقت دفاعی بجٹ 83 یعنی 83 بلین $۔ ہے۔ اب دونوں ممالک کی اس دفاعی طاقت کا سرسری سا جائزہ، بھارتی وزیر اعظم کا بدلہ لینے کا 2 ٹوک اعلان، بھارتی نیوی کے آپریشن کے ڈائریکٹر جنرل کا اعلان، اور پاکستان کی افواج کے ترجمان کا رد عمل صاف اشارے کر رہے ہیں کہ جلد ہی پاکستان کے افق پر ایک بہت ہی بڑا نیا خطرہ منڈلائے گا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس دفعہ بھارت اپنی نیوی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور ساتھ ہی زمینی افواج ان کے ذریعے شاید کشمیر اور دیگر سرحدی علاقوں میں بھی کوئی آپریشن شروع کر دے۔ بھارت کا جو اس وقت فضائی دفاعی نظام ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت ہی بہتر ہے، اور اس وقت پاکستان میزائل کی فیلڈ میں گو بھارت سے آگے ہے، لیکن اگر اس وقت بھارت اپنے فضائی دفاعی نظام کو بہت زیادہ مؤثر طریقے پر ڈپلائی کر لیتا ہے اور پاکستان کی طرف سے داغے گئے میزائلوں کو، چاہے وہ بھارت کے زمینی اہداف پر داغے جائیں، چاہے وہ بھارت کے فضائی اہداف پر داغے جائیں،
یا پھر بھارت کے سمندری پانیوں میں موجود اہداف پر داغے جائیں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ میزائل اس مؤثر بھارتی دفاعی نظام کے ری ڈپلائی ہونے کے بعد بھی کیا مئی میں ہونے والی 4 روزہ جنگ کی طرح کوئی مؤثر رزلٹ دے سکیں گے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو بہرحال اگر یہ نیا مارکہ جلدی شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اور جو بھارت کا دفاعی نظام کا یعنی فضا میں جو دفاع کا نظام ہے، ان دونوں میں سے کون سا جو سسٹم ہے وہ زیادہ مؤثر ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اس وقت جو اصل حکمران ہیں ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہر دفعہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی بھی کام نہیں کرتی، کیونکہ اس دنیا کے بڑوں کو یعنی جو بڑے طاقتور ملک ہیں ان کو بخوبی علم ہے کہ ایک دفعہ کسی ملک نے ایٹمی ہتھیاروں سے چھیڑ چھاڑ کر دی تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یوکرین کی 2 سال سے زیادہ جاری جنگ میں روس جیسے ملک کے حکمران نے 20 مرتبہ ایٹمی ہتھیاروں کو ہلایا جلایا بھی اور ان کی تنصیب بھی بدلی اور استعمال کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن امریکہ کی ایک ہی دھمکی کے بعد روس کے صدر پوٹن صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے سے باز آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ابھی تک تو بھارت اور پاکستان جو ہیں دونوں اطراف سے اپنے الفاظ کے ایٹمی گولے برسا رہے ہیں۔ اب کیا لفاظی کی یہ جنگ عملی صورت اختیار کرتی ہے یا نہیں، اور کیا واقعی اس مرتبہ پاکستان کے افق پر کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا جائے گا یا نہیں، اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔